کس کو سن رہے ہیں؟ محمد علی مرزا جہلمی صاحب. اچھا وہ جاہل؟ جی وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب. جی جی. کیا انجینئرنگ کے بارے میں کچھ سمجھ رہے ہیں ان سے؟ نہیں, دین کے مسئلے سمجھ رہے ہیں. دین کے مسئلے انجینئر سے؟ میرا تو تعجب ادھر ہی شروع ہو گیا. خیر آگے بڑھیے. وہی تھوڑا سا اشکال تھا ان کو اور تھوڑی سی دماغ میں تھے. ان کو اشکال تھا؟ بات کروائیے. ٹھیک ہے. سبحان بھائی, سبحان بھائی. جی سلام. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. انجینئر صاحب نے آپ کو سلام بھی برابر نہیں سکھایا. خیر آپ خود کیا کرتے ہیں؟ پڑھائی چل رہی ہے. کون سا, کیا پڑھ رہے ہیں؟ سافٹ ویئر انجینئر. سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہے ہیں ابھی؟ ہاں. تو وہ کرتے کرتے آپ انجینئر کو سن رہے ہیں؟ ہاں. کیا آپ نے یہ کبھی تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ کس کو سننا چاہیے اور کس کو نہیں سننا چاہیے؟ سننے سے پہلے کیا آدمی یہ چیز جاننے کی کوشش کرے کہ نہیں میں فلاں کو سنوں کہ فلاں کو نہیں سنوں؟ ہاں, سننے سے پہلے تحقیق تو نہیں کیا میں نے. وداؤٹ تحقیق آپ سن کیسے رہیں؟ قرآن میں تو ہے نا کہ پہلے تحقیق کیا کرو. تو وہ بندہ بھی تو قرآن اور حدیث سے دے رہا ہے نا. قرآن اور حدیث کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو قرآن اور حدیث سے بتا رہا ہے نا. ہاں بھائی, کون سا ایسا آدمی ہے جو ویڈیو پر آ رہا ہے اور قرآن حدیث کے ریفرنسز کیوں نہیں دے رہا ہے؟ بھیا ذرا رک جاؤ, بات ہو رہی ہے. ایکچولی میں باہر ہوں مارکیٹ کی طرف, کیونکہ کل بند ہے, سنائی دے تو چیزیں لے رہا ہوں. خیر پہلے آپ کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسے سننا چاہیے اور کسے نہیں سننا چاہیے. اگر آپ کے بازو میں جو بھائی صاحب ہے یا آپ کے ایریے میں کوئی بھائی صاحب ہے, اگر وہ لوگ قرآن حدیث کے حوالے لے کر کے ویڈیو پہ بیٹھ جائے تو آپ ان کو بھی سننا چالو کر دیں. جو حق بات کہے گا وہ تو مطلب سننے کے اعتبار سے نہیں, اگر حق بات ہے تو پھر اس کو ایکسپٹ کرنا نہیں چاہیے. کہہ رہا ہوں کہ اپروچ ہوتا ہے نا, پہلے اپروچ ہی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. جیسے آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیے داخلہ لیا, ایڈمیشن لیا, تو کچھ کلاسز کورسز یا کالجز کا نام بہت خراب رہتا ہے, تو آدمی بولتا ہے یہاں تو بھیا داخلہ نہیں لوں گا. وہ چنتا ہے کہ بیسٹ کون سا ہے, اگر میں فیس افورڈ کر سکتا ہوں تو بیسٹ جگہ پہ بیسٹ کورس کالج میں جا کے ایڈمیشن لوں گا, اور فیس نہیں افورڈ کر سکتا کم از کم ایک درمیانہ اچھا کالج میں ایڈمیشن لوں گا. تو آدمی دنیاوی تعلیم میں بھی کم از کم اپروچ کرنے سے پہلے تحقیق تو کرتا ہے. اب انجینئرنگ کو گھٹیا کالج میں بھی انجینئرنگ وہی بک سے پڑھائے گا جس بک سے ٹاپ کا کالج پڑھائے گا, سیم بک ریفر کریں گے دونوں. اگر ایک آدمی کو فزکس پڑھانی ہے تو فزکس پڑھانے کے لیے نئی کتاب تو لائے گا نہیں, گھٹیا کالج بھی اسی کتاب سے پڑھائے گا جو سلیبس ہے, اور ٹاپ لیول کا کالج بھی اسی کتاب سے پڑھائے گا, ہے نا. چینج نہیں ہوگا. اسکول کو اور آسان مثال, اسکول میں بچے کو داخلہ کرنا ہے ABCD پڑھانے کا لیول پہ جب ہم داخلہ کرتے ہیں تو وہ A سے Z تک ہی پڑھائے گا. گھٹیا سے گھٹیا جو نرسری ہے, سینئر کے جی, جونیئر کے جی, اور ٹاپ لیول کی جو جونیئر کے جی, سینئر کے جی, نرسری ہے, وہ بھی A سے Z تک ہی پڑھائے گا نا. تو اس سے پتہ چلا کہ سبجیکٹ دلائل دنیا کا ہو یا دین کا ہو, قرآن اور حدیث سے حوالہ جات دے دینا صرف ایک آدمی کا یہ انف نہیں ہے کہ ہم اسے سنیں. جس طرح سے دنیاوی معاملات میں بھی انجینئرنگ کی کالج میں سیم چیز پڑھائی جاتی ہے, سافٹ ویئر انجینئر کا کورس کرایا جاتا ہے, سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے, لیکن ٹاپ لیول بھی وہی کرتا ہے, گھٹیا لیول بھی وہی کرتا ہے. تو ہمیں تو یہ چوائس کرنا ہے, جب ہم دنیا میں چوائس کرتے ہیں کہ بھیا یہ بھی وہی پڑھاتا ہے ABCD اپنے بچے کو, اور وہ بھی وہی پڑھاتا ہے ABCD, تب میں چوائس کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں یہ پتہ لگا چکا ہوں کہ یہ اسکول جو ہے یہاں گھٹیا پڑھائی ہوتی ہے, پڑھایا وہی جا رہا ہے, لیکن پڑھانے والے لوگ ٹیچر جو ہے اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہے, اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ فلانا اسکول میں ہے, جس لیول پہ فلانا کالج میں جو پروفیسر جس لیول پر ہے اس لیول پہ فلاں کالج میں نہیں ہے. تو ہم تو پہلے اپروچ سے ہی پہلے تحقیق کرتے ہیں. تو اس طریقے سے دین کے معاملے میں بھی پہلے اپنے کو اپروچ سے پہلے ہی تحقیق کرنی ہے کہ آج آپ جو بھی ویڈیو چالو کرو گے اور جو بھی ٹاپک ڈالو گے اس پہ کوئی نہ کوئی ویڈیو پہ بات کر رہے ہیں. اب اتنے سارے لوگ بات کریں تو ہماری تو چوائس ہونا چاہیے ہم کس سے بات کریں. اس پہ میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 100 ہے. اس میں آتا ہے, آپ ماشاءاللہ انگلش میڈیم سے پڑھے ہو؟ ہاں, اردو میڈیم سے پڑھا ہوں. اچھا, اردو میڈیم سے پڑھے تو ترجمے سے آپ کو بول دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم والے جو ہے وہ دھیرے دھیرے اٹھتے جائیں گے. ایسا زمانہ ہے علم والے چلے جائیں گے, اور وہاں پر ایسے لوگ آئیں گے جو جاہل قسم کے لوگ ہیں, عالم نہیں ہوں گے. لوگ انہیں اپنا رہنما مانیں گے, لوگ انہیں فالو کریں گے,
اس طرح سے لوگ انہیں فالوور بنیں گے, سبسکرائبرز بنیں گے, ویورز بنیں گے, لائک کریں گے اور انہیں سنیں گے. وہ بغیر علم کے فتوا دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو ہمارے پاس تو دلیل موجود ہے کہ سننا کس کو, سننے کے لیے نمبر 1 اس کا علم والا عالم ہونا ضروری ہے. اور آج جس دور میں ہم ہیں اس دور میں عالم اسے کہیں گے جو کمپلیٹ کورس کرتا ہے مدرسے سے اور سرٹیفکیٹ لے کر کے آ جاتا ہے. اگر عالم ہے تب تم اس کو کم از کم سنو, چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو, لیکن کم از کم اس کا ایک عالم ہونا تو ضروری ہے. اگر وہ عالم ہی نہیں ہے, جیسے اسکول کالج رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, ایسی چلتا پھرتا کھلی ہے, اس میں تو داخلہ ہی نہیں لینا ہے. وہ بات کی بات ہے اچھا برا, پہلے رجسٹر تو ہو کہ رجسٹرڈ ہے, آتھورائزڈ ہے گورنمنٹ کے, اس کے پاس پرمیشنس ہیں کہ آپ اسکول کالج چلاؤ. لیکن وداؤٹ پرمیشن ہم وہ چیز نہیں لیتے, کاغذات نہیں ہوتے ہم گھر نہیں خریدتے ہیں, کاغذات پکے چاہیے ہوتے گھر خریدنے کے لیے. تو جب دنیاوی معاملات میں بھی سرٹیفکیٹس ہمیں چاہیے رہتے ہیں, کسی کے پاس ہم علاج کے لیے جائیں اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں, اس کی تحقیق ہے, ہاں بھائی پیٹ دکھے تو پھلا لے لے, سر دکھے تو پھلا لے لے, بہت سارا تحقیق ہے اس کے پاس, 50 بیماری کا علاج اس کو معلوم ہے, لیکن وہ آتھورائزڈ نہیں ہے. اس لیے اس کے پاس کوئی بھی بولے گا مت جا, چاہے اس کے پاس علم ہو لیکن سرٹیفائڈ نہیں ہے. ایک سرٹیفائڈ آدمی کے پاس جا. تو آپ کے انجینئر صاحب انجینئر ہیں, عالم نہیں ہے, صرف انہوں نے مسئلے پوچھا تحقیق کیا, یہ سب کیا ہے, تو ایسے آدمی کو تو سننا منع ہے, دنیاوی لحاظ سے بھی منع ہے, دین کے لحاظ سے بھی منع ہے. تو اپروچ ہی آپ کا غلط تھا. دوسری بات, آپ کو دلائل سے کچھ بات کرتا ہوں ابھی. آپ کے انجینئر صاحب جھوٹ بولتے ہیں, صرف حدیث کو کھول کے دکھانا اور کہنا ادھر حدیث لکھی اور یہ ضعیف ہے, اتنا ہی سن لیتا ہے نا آپ جیسا آدمی. آپ اس کے آگے تحقیق کرتے ہو کہ جو اس نے بولا لیٹ می کراس چیک کروں میں کہ جو بولا وہ رائٹ ہے کہ رانگ, ایسا کرتے ہو آپ؟ ہاں حدیث چیک کرتا, اس کی سند چیک نہیں کرتا. ارے بھیا حدیث چیک کرنے کا مطلب ہی سند چیک کرنا ہے نا, سند سے تو پتہ چلتا ہے حدیث صحیح کہ ضعیف ہے. ہاں تو سند چیک کرنا ہی تو مین, حدیث میں چیک کرنا کہاں سے آ گیا؟ حدیث چیک کرنے کا میننگ یہ ہے کہ سند, اگر وہ کہے کہ اس کی سند ضعیف ہے, انجینئر صاحب مثال دیتا ہوں آپ کو, ترمذی شریف ہے, حدیث نمبر ہے 257. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کیا میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھی اور صرف تکبیر تحریمہ میں رفع دین کیا اور کہیں نہیں کیا. اس کو آپ کے انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے. مجھے ایک ریفرنس چاہیے پہلے تو, کس نے لکھا اس کی سند ضعیف ہے؟ اس کی سند ضعیف ہے, ابو داؤد کے اندر لکھا ہوا ہے. ابو داؤد, اگر امام ابو داؤد نے لکھا ہو اس کی سند ضعیف ہے, جو میں نے حدیث پڑھی ہے, اس کے نیچے جو فائدہ لکھا رہتا نا اس میں لکھا سن تو لو. وہ فائدہ نقصان چھوڑو, پہلے سنو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. وہ آپ کا سن چکا ہوں میں, آپ کا انجینئر کا نا, اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے چلو آپ کا اعتراض کمپلیٹ کر لو, بولو امام ابو داؤد کیا فرما رہے ہیں؟ یہ اپنے معنی میں صحیح نہیں ہے, مختصر حدیث ہے. یہ فرما رہے ہیں, مختصر لکھا گیا ہے. ہاں یہ فرما رہے ہیں. ابھی وہ بھائی سن رہے ہیں, اسپیکر پہ فون ہے؟ جی سب سن رہے ہیں. سن رہے ہیں آپ؟ اس کی سند کو ضعیف میں نے پوچھا, بھائی صاحب کے اکاؤنٹ میں ابھی 1 لاکھ ٹرانسفر کروں گا جی پے سے. ان کو بولیے امام ابو داؤد کا تو سنا ہی نہیں دیا مجھے سند ضعیف ہے, کوئی اور ہے تو پڑھنے بولو. اور مشکات کی حدیث میں بھی انہوں نے, مشکات کے اندر بھی جب یہ حدیث لی تھی نا تو اس کے اندر بھی امام ابو داؤد کا ہی قول لیا گیا اور امام نسائی کا بھی قول لیا گیا کہ ان کے نزدیک بھی حدیث مختصر لکھی گئی ہے, اپنے معنوں میں صحیح نہیں ہے. بھائی صاحب ہلو. ہاں نہیں وہ بھائی دوسرے ہمارے جنہوں نے کال لگائی. جی ہم سن رہے ہیں. ہاں, انہوں نے 2 نام لیا, امام ابو داؤد, امام نسائی. آپ کو سنائی دیا کہ اس کی سند ضعیف ہے دونوں میں سے کوئی بھی بول رہا؟ نہیں بولے. مجھے تو سنائی نہیں دے رہا, پتہ نہیں یہ لوگ کو سنائی دے رہا ہوگا. چلیے اور کوئی حوالہ. ابو داؤد کے نیچے جو الگ سے لکھا گیا ہے نا باقی سارے اماموں کے اندر, تو اس کے اندر بھی لکھا گیا کہ ابو داؤد کے نزدیک یہ ضعیف ہے. امام ابو داؤد کے نزدیک یہ ضعیف ہے. وہ پڑھ کے سنا ہے, امام ابو داؤد نے لکھا ہو اس کی سند ضعیف ہے, یہ پڑھ کے سنا ہے. وہ کس نے کیا لکھا ہو مجھے نہیں بتاؤ. امام ابو داؤد نے لکھا ہو, میں کہتا ہوں اس کی سند ضعیف ہے, اور میں سند پہلے پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ لوگ سن لے. حافظے سے پڑھتا ہوں, غلطی ہوئے تو آپ کریکٹ کر لیجیے گا دیکھ کے. حدثنا حناد حدثنا وکیع عن سفیان عن عاصم ابن کلیب عن عبد الرحمن ابن الاسود عن علقمہ قال قال عبداللہ ابن مسعود. تمام راوی بخاری مسلم کے. اس کی صنعت کو ضعیف کہنے کا حوالہ مجھے کانوں میں آنا چاہیے, میں انتظار میں ہوں. جی وہ نیٹ سے نکال رہے ہیں. نکالنے دیجیے, ہم انتظار کریں گے. جی صنعت سن لیا نا آپ نے. حدثنا حناد بخاری مسلم کا راوی, حدثنا وکیع بخاری مسلم کا راوی, عن سفیان بخاری مسلم کا راوی,
عن عاصم ابن کلیب بخاری مسلم کا راوی. عن علقمہ قال تابعی ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں, اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود. تو تمام راوی بخاری اور مسلم کے ہیں. اب اس کی سند کو ضعیف انجینئر بول رہا ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ میرا دعویٰ ہے. اب یہ حوالہ دیں گے کہ اس کی سند کو امام ابو داؤد نے کہا کہ اس کی سند ضعیف ہے. جو سند میں نے پڑھا ہے وہ سند اور جو متن میں پڑھتا ہوں وہ والا متن, دونوں آپ وہاں بیٹھ کے کراس چیک کرنا. بھائی صاحب بھی بتائیں گے ابو داؤد کا اور آپ بھی کراس چیک کریں گے, ٹھیک ہے. اللہ وسلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرتين, یہ ہے متن. میں میموری سے پڑھ رہا ہوں, غلطی ہوگی تو آپ کراس چیک کر کے اس کو ٹھیک کر دیجیے گا, ٹھیک ہے. آپ جب تک آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں, آپ اور بھی لوگ بیٹھے ہیں وہاں؟ جی 2 لوگ اور بیٹھے ہیں. وہ اپنے دیوبندی حضرات ہیں کہ انجینئر والے حضرات ہیں؟ نہیں, یہ دونوں مسئلہ جیسے سنت والے. ہاں, تو اہل سنت کو کم از کم یہ بات کی فکر ہونا چاہیے, خود کے لیے بھی, اپنے ایمان کے لیے بھی, دوسرے کے لیے بھی. اول تو میں نے دلیل دیا دنیاوی لحاظ سے بھی اور شریعت کے لحاظ سے بخاری کی حدیث بھی پڑھا کہ سننا کسے اور کسے نہیں سننا اس کا فیصلہ کرنا رہتا ہے. جی منکرین حدیث ہے وہ بھی قرآن حدیث کے حوالے دے رہا ہے. آج کون نہیں دے رہا؟ تم یوٹیوب کھولو, بہت لوگ دے رہے ہیں. تو صرف حوالہ دینا انف نہیں ہے کہ اسے ہم سنیں, اس پہ میں بہت بات کر چکا. اگر وہ بات یہ بھائی سمجھ جاتے تو یہ حوالے بھی نہیں ڈھونڈتے, لیکن پھر بھی کیونکہ یہ بعد میں بولیں گے بھائی ادھر ادھر کی بات ہوئی, حدیث پہ بات نہیں ہوئی, یہ ان کا فارمولہ ہے. تو میں نہیں چاہتا ویسا ہو, میں چاہتا ہوں حدیث پہ بات ہو اور ان کا انجینئر کا جھوٹ سامنے ہے. انجینئر نے جھوٹ کہا, دعویٰ کر دیا نا میں نے, انجینئر نے جھوٹ کہا کہ ہماری پیش کردہ حدیث کی سند ضعیف ہے, یہ انجینئر کا جھوٹ ہے, یہ میرا دعویٰ. اس کے خلاف وہ دلیل دیں گے, میرے دعوے کو کراس کریں گے کہ بھائی ادھر لکھا ہے اس کی سند ضعیف ہے, اور دلیل کے ساتھ دیں گے نا, کسی کی تقلید نہیں کریں گے, بابا لوگ کی باتیں نہیں پیش کریں گے. یہی بولتا نا وہ. ہاں یہی بولتے ہیں. ہاں, تو بابا لوگ کی بات آپ بھی مت لانا, دلیل لانا کہ یہ وجہ ہے, اس کی وجہ سے اس کی سند ضعیف ہے, یہ اصول حدیث ہے, یہ قاعدہ ہے, اس کیٹیگری میں بیٹھتا ہے, لہٰذا اس کی سند ضعیف ہے. اور فلاں محدث نے لکھا, جو اس کا ماہر ہے اس فن کا, اس نے لکھا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے, اس پہ یہ دلیل ہے. یہ آپ ریفرنس دیں گے, آپ کی 1 لاکھ کی پارٹی ہے آج. باقی لوگ کو دعوت دے دینا, باقی پیسے آپ رکھ لینا. انجینئرنگ کا کورس آپ کا ہو جائے گا, سافٹ ویئر. اور یہ میں مذاق میں نہیں بول رہا ہوں, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے میرے موبائل میں, تو محفوظ ہے کہ میں نے سچ میں ایسا دعویٰ کیا ہے. امام آپ بھی دھیان سے سننا, اس میں یہ ہوگا ہی نہیں. میں پہلے ہی بول رہا ہوں, حوالے پڑھنے سے پہلے. علم غیب نہیں ہے, لیکن تحقیق مکمل ہونے کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے یہ پڑھنا ہی نہیں ہے اس کی سند ضعیف ہے. جی یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. میں جملہ بول دیا نا, یہ پڑھیں گے نہیں, سند ضعیف ہے, وہ پڑھنے دیں انہیں. چلیے پڑھیے جناب. جی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شیخ یحییٰ بن آدم نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے. ابو داؤد کے اندر ہی لکھا ہوا ہے یہ چیز. اس کی سند ضعیف ہے, یہ انہوں نے لکھا. ہاں یہ ضعیف ہے. اس کی سند ضعیف ہے, یہ انہوں نے لکھا. نہیں, وہاں پہ لکھا ہے یہ ضعیف ہے. سند ضعیف کا سوال ہے, میں نے پوچھا. صرف ضعیف کہنا تو دعویٰ ہوا نا, دلیل کیا ہے؟ بولا نا بابا لوگ کی بات بنا دلیل مت لاؤ. جھوٹ تو نہیں بولیں گے. امام احمد ابن حنبل نے کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ ابو داؤد کے اندر, ان کے ابو داؤد کے اندر ہی لکھا ہوا ہے, توضیح کے اندر, ان کے نیچے ہی جو لکھا ہوا ہے حدیث کے نیچے توضیح, اسی کے اندر لکھا ہوا ہے. امام احمد ابن حنبل نے لکھا اس کی سند ضعیف ہے. امام ابن احمد اور ان کے شیخ یحییٰ بن آدم, ہاں یہ ضعیف ہے. امام بخاری نے بھی ان کی تاریخ میں مطابقت کی ہے, ان کی مطابقت کی ہے. اور ابو داؤد نے بھی کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. کیا صحیح نہیں ہے؟ سند, حدیث, سند کی بات کر رہا ہوں بھیا. حدیث تو ضعیف تب ہوتی ہے جب سند ضعیف ہو. ضعیف اور صحیح نہیں بول رہے تو سند حدیث کے اوپر ہی بول رہے, کیونکہ یہ حدیث مختصر ہے بتایا گیا. کیا مختصر کیسے دلیل دو؟ چلو مختصر کیسے یہ دلیل دو, سند ضعیف کیسے یہ دلیل دو. یہ تو پھر آپ امام ابو داؤد سے لے لیجیے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں, بابا لوگ کی باتیں جو آپ بولتے ہو ڈائلگ نا, وہ نہیں چاہیے, دلیل چاہیے. بھائی ضعیف کیسے ہے, کیا دلیل ہے؟ اب امام ابو داؤد نے کیوں لکھا, وہ اتنے بڑے عالم ہے, وہ بھی تو عالم ہے. اتنے بڑے عالم امام شافعی تو لکھتے ہیں 20 رکعت تراویح سنت ہے, مان لو. ہاں تو 20 رکعت تراویح سنت ہے نا, مانتا ہوں. فرماتے ہیں 20 رکعت تراویح سنت ہے.
میں مانتا ہوں, کیا مسئلہ ہے, سنت ہے. آپ کے انجینئر صاحب نہیں مانتے؟ میں مانتا ہوں نا بھائی, 20 رکعت تراویح سنت اور باقی رکعتیں بھی سنت اور ہوتی ہیں. انجینئر صاحب کا تو جھگڑا ہو گیا. کیوں جھگڑا ہو گیا؟ جو چیز میچ کر رہی, جو چیز میرے کو سنت اور دلائل سے مل رہی, میں اس کو ایکسیپٹ کروں نا. اچھا کون سی دلیل سے میچ ہوئی 20 رکعت تراویح؟ اس طرح کا تراویح حضرت عمر کی دلیل سے ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر حکم دیا تھا کہ 20 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دو. چلو الحمدللہ, یہ تو بھائی صاحب انجینئر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. چلو اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. امام احمد ابن حنبل نے فرمایا اس کی سند ضعیف ہے. وہ عربی میں ذرا ٹیکسٹ پڑھیں گے اس کا؟ عربی میں اس کا سند نہیں لکھی ہوئی تھی, وہاں پہ ان کا حوالہ لکھا ہوا ہے, بس ان کا یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ ضعیف ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. بھائی صاحب آپ کو اصول حدیث آتے ہیں؟ آپ کو اصول حدیث؟ نہیں, میرے کو اصول حدیث نہیں آتے, میں عالم نہیں. جب آپ کو اصول حدیث نہیں آتے تو آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ کوئی حدیث کی صحیح کہنا اور ضعیف کہنے کا جو ہے وہ معاملہ کیسے ہوتا ہے؟ اچھا چلو, یہ حدیث صحیح بھی ہے تو اس کے خلاف کے اندر رسول اللہ کی بھی صحیح حدیثیں ملتی ہے نا. ارے اس کے خلاف تھوڑی ملتی ہے, الٹا وہ حدیث کے اس کے خلاف مقابلے میں, اس کے مقابلے میں خلفاء الراشدین کی بھی تو صحیح حدیثیں ملتی ہے نا. پھر ابھی آپ کو امام احمد ابن حنبل کی بات پہلے بتا دیتا ہوں کہ کیا لکھا ہے تاکہ آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے. صحیح بھائی جی, انہوں نے توضیحات میں ایک چیز چھوڑ دی پہلے کی, سنا دوں کیا؟ نہیں سنو نا, امام احمد ابن حنبل کیا فرماتے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں کیا لکھا ہے, عربی انہیں آتی نہیں. تو میرا پہلا کوشچن تو یہ ہوگا کہ جتنے بھی اس طرح کے اردو کے حوالے ہیں یہ بھائی صاحب کراس چیک کیسے کرتے ہیں کہ وہ بات اصل عربی کی بک میں لکھی ہوئی ہے بھی کہ نہیں؟ اس کا پہلے جواب دیں, پھر امام احمد ابن حنبل کی بات میں پڑھ کے سناتا ہوں لکھا کیا ہے, بتائیں. پڑھ کے بتانے بولے نا. نہیں, میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ اس طرح کی جو باتیں امام احمد ابن حنبل یوں فرما رہے ہیں, امام ابو داؤد یوں فرما رہے ہیں, یہ تو عربی کتابیں ہیں نا. تو جب اس کا ترجمہ کوئی عالم کرتا ہے اور جو بات لکھتا ہے, آپ یہ کیسے کراس ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسلیشن میں بات لکھی ہے وہی اصل عربی میں بھی وہی بات اصل میں موجود ہے, اس میں کوئی چینجز نہیں ہے؟ یہ آپ کیسے معلوم کرتے ہو؟ اب اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے تو اس میں اتنی تحقیق کی ضرورت ہی ہے. صحیح ہے, اگر ارے یار ترجمے میں غلطی نہیں ہوتی ہے؟ ہو سکتی, کتنا بدلا ہوگا, زیادہ الفاظ تھوڑا بہت الفاظ بدل جائے تو بھیا معنی بدل جاتا ہے. کیسے عجیب بات کر رہے ہو؟ ارے ابھی اس کا ترجمہ آپ بھی کرو گے تو آپ کے الفاظ میں یہ الفاظ میں زیادہ چینجز نہیں رہے گی نا. چینجز ایک الفاظ چینج ہونے سے بھی میننگ بدل جاتا ہے. آپ تو پڑھے لکھے ہو, ذرا ایک آپ کمانڈ غلط ڈال دو گے تو پروگرام آپ کا کیسے ہوئے گا, سافٹ ویئر کا چینج بدلی ہو جائے گا, پرابلم آ جائے گی. چلو اس سے پتا چلا کہ آپ ایکسیپٹ کرو نا یار, ضد کس بات کی, بولو میں نہیں کر سکتا. ہاں, میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا. اوبیسلی کر ہی نہیں سکتے ہو, کیسے کرو گے؟ آپ کو بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ ہاں, جو آپ کو نہیں پوچھ رہا ہوں, ہمارے ساتھی کو پوچھ رہا ہوں. جی مجھے سمجھ میں آتی ہے. وہ ساتھی اور آپ کے دونوں جو بیٹھے ہیں ساتھی, ایک بات سمجھیں, یہ بھائی جو ہے اردو بک کا ٹرانسلیشن لیتے ہیں, ٹھیک ہے, عالم خود بھی نہیں ہے, جس کو فالو کرے وہ عالم بھی نہیں ہے. اب اس نے اردو میں کچھ پڑھا یا اردو میں کچھ لکھا ہوا انٹرنیٹ کے آرٹیکلس پر, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹرانسلیشن کی کتنی ساری مسٹیکس ہے, وہ ہم گنوا کے تھک جائیں گے, سال نکلیں گا کہ بہت جگہ ٹرانسلیشن کی بہت سارے لوگ مسٹیک کرتے ہیں, کافی حد تک مسٹیک کرتے ہیں, ایڈٹ کرتے ہیں. ایڈٹ مطلب جو لکھا ہوا ہے وہ بھی نکال دیتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے, میرے پاس پروف ہے, میں چاہے تو آپ کو ریفرنس دے دوں گا کہ بھائی دیکھو اصل کتاب میں یوں تھا اور ٹرانسلیشن میں وہ حصہ ہی غائب ہے. اب امام احمد ابن حنبل, کیونکہ یہ بھی اب پرابلم کیا معلوم ہے کہ آپ سمجھے میری بات. اب یہ بھائی صاحب نکلے ہیں یہ ویڈیو سن کر کے, یہ حوالے لے کر کے, اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ حوالے کو میں کراس چیک کیسے کروں. امام احمد ابن حنبل کی اگر کوئی کتاب ہے, ان کی اصل خود کی کتاب ہے, یا امام ابو داؤد کی کتاب ہے, یا امام نسائی کی کتاب ہے, اس کا ٹرانسلیشن کچھ کا تو ہوا ہے, جیسے کہ سیاہ ستہ کا تو ہو گیا, خیر, لیکن اس کے علاوہ جو بہت ساری امام احمد ابن حنبل کی کتابیں ہیں اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوا, وہاں کے بھی حوالے ہیں. امام نسائی کا ٹرانسلیشن نہیں ہوا, وہاں کے بھی حوالے ہیں. ایک تو اردو ہو جانا, پھر یہ ہماری تحقیق کرنا کہ یہ ٹرانسلیشن رائٹ ہے کہ رانگ, اس میں کمی بیشی تو نہیں ہے, کچھ ایڈٹ تو نہیں کیا گیا ہے, وہ معلوم کرنا اردو میں, پلس جس کا ٹرانسلیشن ہوا ہی نہیں صرف عربی میں ہے, یہ بھائی صاحب اس کو اپروچ کیسے کریں گے؟ اگر میں ابھی کوئی عربی کتاب کا ان کو حوالہ دے دوں تو یہ ان کو اپروچ کیسے کریں گے؟ جیسے امام اسی جو مشکات کی انہوں نے بات کی ہے نا, تو امام البانی صاحب اہل حدیث کے بہت بڑے عالم, وہ فرماتے ہیں یہ جو حدیث میں نے پیش کی ہے یہ اس کی سند, جو بار بار میں بولتا نا سند, وہ صحیح مسلم کی شرط پر صحیح ہے.
किस पर? सही मुस्लिम की शर्त पर सही है। अब जैसा इन्होंने कहा कि अरे भाई उस इमाम ने लिखा लिहाजा मान लो, वो गलत थोड़ी बोलेंगे। अरे यहाँ पर गलत और सही की बहस ही नहीं है। यहाँ दलील के साथ किसी की बात मानना और दलील के साथ किसी की बात ना मानने पे बहस है। मैं जो हवाला पेश करूंगा उस पे दलील होगी तो मेरी बात मानना, आप जो हवाला पेश करेंगे उसकी दलील होगी तो बात मानना, क्योंकि आपके इंजीनियर साहब का ही कहना है कि बाबे बाबे, मैं तो सिर्फ उसकी बात नकल कर रहा हूँ। अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, मैं किसी को बाबे टाइप नहीं बोलता हूँ, मैं उसकी बात नकल कर रहा हूँ, सिर्फ नकल कर रहा हूँ। तो जो गुनाह है उस पे जाएगा, मुझ पे नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ बात नकल कर रहा हूँ। मैं जो बात पेश करूंगा ना किसी भी इमाम से तो उस पर दलील होगी। एक मिसाल के तौर पे मैंने अभी पेश किया नासिर अलबानी साहब, उनकी दलील क्या है सही होने की? इसकी सनद तमाम रावी सही मुस्लिम के हैं, ये उनकी दलील है कि तमाम रावी मुस्लिम के, इसलिए सही मुस्लिम की शर्त पे होने की वजह से इसकी सनद सही है। मेरी दलील है, सिर्फ मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कह दिया सही है। अगर उन्हें सिर्फ सही बोलना है तो मैं हवाले कंटिन्यू पढ़ते रहूंगा और थक जाऊंगा कि कितने लोगों ने इस हदीस को सही कहा है। होगा क्या? सही भाई, इन हवाला पेश किया ना, हाँ, वो मैंने भी चेक किया तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की ये रिवायत इमाम तिरमिज़ी की तहकीक में हसन और इमाम इब्न हज़म के नजदीक सही है। वो रहने दो, आप वो बोलो मत, आप बीच में मत बोलो, टॉपिक पर मैं ही बात करूंगा। मैं एक इनको कायदा समझा रहा हूँ कि ये तहकीक तो कर ही नहीं सकते, ये तो भी सही कर सकते, उर्दू में भी कर सकते, अरबी दूर की बात है। अब मैं इनका सारे लेकिन सवाल के जवाब दे के उठूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह, फोन रखूंगा नहीं। मैं कुछ हवाले पढ़ता हूँ, फिर इमाम अहमद इब्न अंबल की बात हम आगे बढ़ाते हैं। इमाम तिरमिज़ी ने कहा है कि ये हदीस हसन है, उसी हदीस के नीचे का है, और कहा साहबा ताबईन अहले इल्म अहले कुफा का इसी पे अमल है। एक इमाम तहावी ने भी इसकी हदीस को सही कहा, शरह मानिउल आसार जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 163। इमाम इब्ने हसन ने कहा है कि यह हदीस सही है, अल मोहल्ला जिल्द नंबर 4 पेज नंबर 87। इमाम दारकुतनी ने कहा इसकी हदीस की सनद सही है, सनद 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 सही है। इलाल दारकुतनी जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 272। इमाम इब्ने कत्तान फासी ने कहा है कि सही है, बयानुल वहम वल इहाम जिल्द नंबर 3 पेज नंबर 366। इमाम तूसी ने कहा है कि हदीस हसन है, मुस्तखरज तूसी अल जामिद जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 103। इमाम मुगलताई ने कहा है कि हदीस हसन है, शरह सुनन इब्ने माजा लिल मुगलताई पेज नंबर 1467। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं बाज़ अहले हदीस ने इस हदीस को सही कहा है, फतुल बारी जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 273, अल कौलुल मुसद्दद पेज नंबर 89। अल्लामा बदरुद्दीन अहलमी फरमाते हैं कि ये हदीस, चलो तो हमारे तुर्कमानी इब्ने दकीक उल ईद ये फरमाते हैं कि नहीं, चलो ये भी जो हवाले इनको जमेंगे उतने मैंने कम से कम पढ़ देता हूँ, नहीं तो बोले खुद के हवाले पढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, शेख बात कंप्लीट होने दो। शेख शोएब अर्नौट ने कहा है कि सही हाशिया शरह सुनन माजा। शेख अल्लामा जुहैर शावेश ने कहा है कि हदीस सही हाशिया शरह अस-सुन्नत जिल्द 3 पेज नंबर 24। अब्दुल मतवी अल कलजी कहा कि इसकी सनद सही है, सनद सही है। हाशिया जामिउल मसानिद सैयद हाशिम अब्दुल्ला यमनी ने कहा है कि सही है। हाशिया दिराया जिल्द नंबर पेज सफा नंबर 150। अब्दुल कादिर अर्नौत ने कहा है कि सनद सही है। हाशिया जामिउल उसूल जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 302। और भी बहुत सारे हवाले हैं, लेकिन मैं इतने पढ़ता हूँ कि इतने सारे लोगों ने कहा है कि ये सनद, इसकी जो है सनद, सनद लफ्ज याद रखो, सनद सनद सही है, क्योंकि कोई भी हदीस सही और ज़ईफ तो तब होती है जब सनद सही और ज़ईफ होती है। और हमारे पास सही होने की दलील क्या है? सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने कहा, सही होने की दलील ये है कि इसकी जो सनद है वो सही मुस्लिम की शर्त पर है। क्या है? सही मुस्लिम की शर्त पे, क्योंकि तमाम रावी बुखारी और मुस्लिम के हैं। इस वजह से ये हदीस की हमारे पास दलील है सनद के सही होने की। आपके पास कोई दलील है इसकी सनद के सही होने की तो आप पढ़ें। अभी तक तो आपने इमाम अबू दाऊद का नाम लिया, इमाम नसाई का नाम लिया, इमाम अहमद इब्ने अंबल का नाम लिया। तीनों में से किसी ने, पहला सवाल, तीनों में से किसी ने कहा कि इसकी सनद ज़ईफ है, सनद को ज़ईफ नहीं कहा। दूसरा कहते हैं मुख्तसर कह रहे हैं, तो क्या मुख्तसर है? जब पढ़िए वो क्या चीज था जो मुख्तसर हो गई। और इमाम अहमद का जो कौन सी हदीस है जिसका ये मुख्तसर है, वो बताओ, पढ़ के सुनाओ हदीस। यही वाली हदीस के बारे में लिखा गया है, अबू दाऊद में यही हदीस के बारे में लिखा है। ये हदीस पढ़ो, इमाम अबू दाऊद से पढ़ो ये हदीस सनद के साथ, जैसे मैंने पढ़ा। सनद के साथ नहीं, हदीस वही लिखी थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि अपने अल्फाज में लंबी हदीसें
یہ لمبی حدیث سے مختصر ہے لمبی اور حدیث یہ ہے اپنے الفاظ بھی صحیح وہ ہیں۔ لمبی والی حدیث سناؤ، کدھر ہے وہ؟ وہ لمبی والی تو نہیں لکھی، تو انہوں نے لکھی تو ان کو پتہ ہی ہے نا، امام داؤد نے اندازے تو پہ نہیں باتیں لکھی کر ہوئی۔ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی تھا، ان کو پتہ ہی تھا. ارے اندازے پہ کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ امام ترمذی نے فرمایا ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، باندھتے ہو آپ؟ اب ناف کے اوپر والی بھی تو ملتی ہے۔ ناف کے نیچے انہوں نے کہا باندھو نا، لیکن مانتے ہو؟ امام احمد ابن حنبل نے بھی اوپر کہا والی ناف بھی کے نیچے باندھو، کوئی ایشو نہیں ہے، باندھتے ہو؟ ناف کے اوپر والی بھی ملتی ہے نا۔ کہاں ملتی ہے؟ تم کو ہی مل رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ کہہ رہے ہیں ناف کے نیچے باندھو. نہیں، ناف کے اوپر والی حدیث بھی ملتی ہے، تو میں تو چلو ناف اس کے پہ اوپر الگ ٹاپک پہ بات کریں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ لوگ ناف کے نیچے بول رہے ہیں باندھو، تو آپ مان رہے ہو کیا؟ نہیں مان رہے ہو نا؟ نہیں، بس تو جب نہیں مان رہے ہو لوگوں کی باتیں بغیر دلیل، تو مجھے بھی مت پیش کرو، دلیل سناؤ. جیسے میں نے سنایا کہ تمام راوی بخاری مسلم کے لہذا سند صحیح ہے، آپ سناؤ. تو امام داؤد نے کیوں لکھا ہے پھر وہ چیز کو؟ امام ترمذی نے کیوں لکھا ناف کے نیچے ہاتھ باندھو؟ امام احمد ابن حنبل نے کیوں لکھا ناف کے نیچے ہاتھ باندھو؟ ہاتھ کے نیچے ہاتھ باندھ والی حدیث نہیں چل رہی نا، ابھی یہ والی حدیث چل رہی میں ہے۔ آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ لوگوں کی باتیں اگر ماننا ہے تو پھر یہ بھی مانو. ایک بات مانو گے بغیر دلیل اور دوسری چھوڑ دو گے، یہ تو چلے گا نہیں نا. یا تو ساری باتیں دلیل سے مانگو یا کسی کی بھی بات یوں ہی مان لو. تو فون رکھ دیتا ہوں، بات یہیں ختم ہو جاتی ہے. چلو ٹھیک ہے، یہ حدیث صحیح بھی ہے، تو اس کے مقابلے میں دوسری حدیث بھی تو ملتی ہے نا۔ ارے وہ اس کے مقابلے میں یہ ملتی ہے، عجیب بات کر رہے ہو. اس کے مقابلے میں رفع الدین کی حدیث ملتی ارے ہے، رفع الدین کے مقابلے میں یہ ملتی ہے، الٹا بول رہے ہو. چلو ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں ملتی ہے، تو رفع الدین والی حدیث تک ضعیف ہے کیا؟ وہ صحیح نہیں ہے؟ بھائی آپ نے مان لیا حدیث صحیح ہے پہلے. ہاں چلو، یہ حدیث انجینئر جھوٹ بولتا تھا حدیث کی سند ضعیف ہے، ایک بھی حوالہ نہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے۔ چلو ایک بات ختم ہوتی ہے. اب دوسرا ٹاپک بتائیے. میرے دوسرا آپ پہلے بھائی صاحب سے میرے کو کلیئر کرنے دیجیے. بھائی صاحب جی جی ایک بات کلیئر ہو گئی کہ ہماری پیش کردہ حدیث کی سند کو صحیح بول کر کے انجینئر جھوٹ بولتا تھا، انہوں نے قبول کر لیا. جی جی اور میرا ₹1,00,000 پینڈنگ ہے. اگر جس دن بھی یہ دلیل کے ساتھ اس حدیث کی سند کو ضعیف ثابت کریں گے، آج کی بات بھی نہیں ہے، سال بھر میں بھی کریں گے، دے دوں گا. ریکارڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ٹاپک پہ آتے ہیں. بتائیے نیکسٹ ٹاپک رفع دین کے اوپر ان کا کیا ہے؟ رفع الدین کے اوپر بھی تو حدیثیں ملتی ہے نا۔ ارے رفع یا دین نہیں ہوتا. خیر اچھا ٹھیک ہے، بولو کیا ہے. تو کیا رفع الدین کے اوپر بھی صحیح حدیثیں ملتی ہے نا، تو کیا ہو گیا؟ تو رفع الدین کرنا غلط ہے کیا؟ ابھی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اگر آپ نے آگ پہ پکا ہوا کھانا کھایا، ترمذی شریف اور صحیح مسلم کے حدیث ہے. ترمذی شریف ایک حوالہ، اس کا فوٹو آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا بعد میں. جتنی بھی دلیلیں میں دوں گا آپ کو کراس چیک کرنا ہو تو میں آپ کو ریفرنس بھیج دوں گا. ایسی ہوا میں باتیں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، ایک بات طے ہو گئی، کیونکہ میں مارکیٹ میں گھوم رہا ہوں اور ایک کونے میں ہو کے بات کر رہا ہوں. ترمذی شریف اور صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ اگر آپ نے آگ پہ پکا ہوا کھانا کھایا، مطلب اگر آپ وضو کر کے بیٹھے ہو روزہ کھولنے کے لیے، افطاری کرنے کے لیے، بھجیے کھا لیا آپ نے، تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ترمذی شریف میں حدیث ہے. اس پہ آپ کا عمل ہے؟ نہیں، اس کے بعد دوسری حدیث ملی نہیں نا پھر. بس اس سے یہ قاعدہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ایک حدیث کے اگینسٹ میں دوسری حدیث مل جائے تو پھر اس پرانی حدیث پہ عمل کرنا از ناٹ ضروری نہیں ہو. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ آپ سیٹ ہو گیا. آپ نے دوسرے بھائی لوگ تو آواز ہی نہیں دیتے ہیں، وہ سن رہے ہیں کیا چپ چاپ؟ صرف لیکچر تھوڑی ہو رہا ہے، ڈسکشن ہو رہا ہے آپس میں. جی جی اب ایک اصول سیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی لوگ، کہ ایک حدیث ملے اور اس کے خلاف ایک حدیث مل جائے جو اس کو ترک کرتی ہے اس عمل کو، تو پھر پرانی حدیث پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا قاعدہ سیٹ ہو گیا. ابھی حدیث سے ہوا. اب آگے اگر کوئی سمجھدار ہو تو مجھے آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھ لیں. آگے بات کرنا ہے رفع دین پہ کہ سمجھ گئے؟ کرنے کی حدیث تھی اور نہ کرنے کی مل گئی، تو کرنے کی چھوڑ دو، نہ کرنے کی جیسے پہلے وضو ٹوٹنے کی حدیث تھی اور نہ ٹوٹنے کی مل گئی. نہیں، اس کا مطلب شافعی مسلک میں جتنے بھی لوگ رفع الدین کرتے ہیں مطلب وہ سب وہ غلط ہے. شافی لوگ جانے، ان سے بات کر لینا، پوچھ لینا. ابھی تو حنفی سے بات ہو رہی ہے آپ کی. آپ کو میں نے حدیث دیا ہے. آپ کو حدیث چاہیے کہ امام چاہیے؟ پہلے فیصلہ کرو. کیا بولے؟ حدیث سے آپ کو جب دلیل پیش کی جا رہی ہے تو امام کا نام لے رہے ہو. عجیب آدمی ہو. کیا سیکھا ہے انجینئر نے؟ اب بھی کتنی بار بات ہوئی ہے کہ وہ تو لوگوں کو بابے بولتا ہے، بغیر دلیل بات مت مانو، کتاب کتاب کتاب، علمی کتابی. اب میں نے آپ کو ترمذی کتاب سے حدیث سنا رہا ہوں تو آپ کہتے ہیں امام شافعی. عجیب بات ہے. مطلب آپ کو حدیث نہیں ماننا ہے. غلط کیا میں بول رہا ہوں؟ میں تو آپ شافعی تھوڑی ہو نا. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ آپ کے ہمارے پاس دلیل موجود ہے. انجینئر جھوٹ بولتا تھا ہماری سند ضعیف ہے، ہمارے پاس صحیح سند کی موجود ہے بھی بخاری مسلم کے
तक लेवल की सनद है, हाँ तो सही बुखारी मुस्लिम के शर्त की है। तो सही इंजीनियर तो झूठ बोला, मिलती है। मैं क्या कह रहा हूँ, इंजीनियर झूठ बोला। अरे यार सही सनद से वजू टूटने की भी मिलती है। हाँ तो उसके बाद मनसूख की भी मिलती है ना उसके, किसने बोला मंसूख है? मतलब नहीं करने की वजू टूटने वो उससे नहीं पता। हाँ तो यहाँ पर भी मिलती है ना नहीं करने की। अभी आपको तिरमिजी से क्या सुना है, अजीब आदमी हो। कमाल की बात कर रहे हो, वजू टूटने के टाइम पे बोलते हो कि नहीं करने की मिल रही है, और रफेदैन की जब मैं सुना चुका हूँ, उसको सही साबित भी हो चुका है, उसको क्यों नहीं बोल रहे हो कि नहीं करने की मिलती है? तो उसके आप कैसे बोल सकते कि उसके फौरन बात की वो हदीस है? मैं कब बोला फौरन बात की? सिर्फ मैंने बोला नहीं करने की मिली है। तो फिर इसको अपन इसमें भी तो फिट कर टाइमिंग सकते से हैं क्या ना। लेना देना हमको? अरे भैया आपको हदीस मिल गई, अब आपको दिमाग चलाना है कि हदीस पे अमल करना है, डिसाइड कर लो। क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने तो इस चीज को मना किया, हजरत अली गालिबन दोनों में से एक साहबी ने मना किया कि अपनी अकल नहीं चलाना शरीयत में, जब दलील आ जाए तो उस पर अमल कर लो। तो दलील तो रफाउल यदैन की भी है ना। अब आप कैसे बोल सकते हैं कि आखिरी जमाने में तर्क हो गई थी? सुनो तो सही, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते मैं नबी का अमल बता रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद साहबी बोल रहे मैं नबी का अमल बता रहा हूँ, तो बात का ही हुआ ना मेरे भाई, पहले का कैसे हो गया? तो बाकी साहब भी तो अभी के अमल ही बता रहे हैं ना, और वो तो करने ही बता रहे हैं। भाई साहब मैंने तर्क की आपको सुना दिया, सही हदीस है ना। ये तर्क वाली हदीस नहीं है। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद वैसा पढ़ते थे। उन्होंने हजरत कहा कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद पढ़ते थे नहीं, उन्होंने कहा मैं नबी की नमाज पढ़ के बता रहा हूँ। तो बाकी साहब भी नबी की नमाज ही पढ़ के बता वो रहे हैं वजू ना। टूटना भी बाकी साहबी बता रहे हैं हदीस में। हाँ तो क्या फिर ये करें? तो यहाँ पे तो इस तरह ये भी फिट कर सकते हैं, क्या फिट कर सकते हैं? हम इस पे भी फिट कर सकते हैं। क्या? यही हदीस को जिस तरह आप करके रफुल जैन पे फिट कर रहे हो ना, ये वाली हदीस को, हाँ। वजू टूटने वाली को, हाँ। तो रफुल जैन पे भी हदीस को फिट कर सकते हैं। ये तो मैं जब से वही कायदा समझा रहा हूँ, अगर आप इस बात पे रुक जाओगे जबरदस्ती का कि वो हदीस पे अमल क्यों नहीं करना जो रफेदैन करने की मिलती है, तो सेम सवाल मैं पूछूंगा उस हदीस पे अमल क्यों नहीं करना जो वजू तोड़ने की मिलती है। दोनों का हाँ। जवाब तो ये सेम है। अब आपको जबरदस्ती आर्ग्यूमेंट करनी है तो आपकी मर्जी। जो जवाब उसका बनता है वही जवाब इसका बनता है। अगर वो वजू सही सनद से अगर आप इब्ने वो भी मसूद सही की हदीस हदीस है, ले रहे हैं, तो फिर वो भी तो मिल रही है ना, तो रफौल वो भी यदैन तो करने मिल रही की। है ना, वजू तोड़ने की भी तो मिल रही है ना। अब वजू टूटने वाली मत बताओ, ये तो यहाँ पे भी फिट हो सकती है ना। अरे वजू टूटने वाली क्यों नहीं बताओ, वो भी हदीस है। हदीस की मिसाल हदीस से ही दूंगा ना। अभी सर सही तो एक मिनट खाली, एक मिनट तू थोड़ा सा बाहर आ रहे। जी सैयद भाई। जी अभी आप बात समझें, मैंने इनसे सवाल किया था कि रफेदैन नई तर्क की अब मिल गई हमें हदीस तो अमल कर लेना चाहिए, पिछली पे अमल करना जरूरी नहीं। उसकी मैंने मिसाल दिया कि जैसे वजू टूटने की हदीस तिरमिजी में आती है वो भी सही है, नहीं टूटने की भी सही है। तो इन्होंने कहा कि वो नहीं टूटने वाली से उसका तर्क हो रहा, सेम कायदा में बोल रहा हूँ यहाँ पर भी नहीं करने से उसका तर्क हो रहा। अब अगर इनको पिछली हदीस पे अमल करने के लिए जबरदस्ती फोर्स करना है मुझे, तो सेम बात मैं बोलूँगा वजू टूटने वाली पे भी करो। दोनों हदीस है और दोनों एक दूसरे को तर्क कर रही है। आप इधर फैसला अगर करना है तो मैं आखिरी बात बोल देता हूँ, आप जीत का तो कोई इलाज नहीं है। आखिरी बात सुन रहे हैं ना वो लोग? हाँ, आखिरी बात बोल देता हूँ रफेदैन के टॉपिक पे। चलो हम अपना फैसला फिर अहले इल्म से लेते हैं कि कुरान पाक में आता है अगर तुम्हें ना समझे तो अहले इल्म से पूछ लो। फस्अलू अला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से जान लो। तो हम अहले इल्म से अपन दोनों का केस निपटा लेते हैं। अब इंजीनियर को साइड में रख दो, 1200 साल पीछे जाते हैं। मुहद्दिस इमाम नसाई उन्होंने बाप बांधा रफेदैन करना सजदों में, नंबर 1 बाप, उसके नीचे हदीस लाए जिसमें सजदों में रफेदैन करना था। ध्यान से सुनना क्योंकि मैं क्लोज कर रहा हूँ, आधा घंटा तो हो गया बात करके जी। पहला बाब उन्होंने बांधा, चैप्टर टॉपिक क्या है, सजदों में रफेदैन करना। हदीस क्या लाया उसके अंदर नीचे, ये मुहद्दिस का तरीका है, बाप बांधना हदीस लाना है नीचे।
حدیث لاتے ہیں سجدوں میں رفع دین کرنے والی، اس کے نیچے باب باندھتے ہیں رکوع میں رفع دین کرنا، سجدے میں رفع دین نہیں کرنے والی حدیث لاتے ہیں۔ اسٹارٹ کس سے کیا؟ سجدے میں رفع دین کرنا ٹاپک، باب باندھا، نیچے حدیث سجدے والی لائی، پھر اس کے بعد سجدے میں رفع دین نہیں کرنا، صرف رکوع میں رفع دین کرنا اور تکبیر تحریمہ میں رفع دین کرنے کی حدیث لائے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ سجدے والی رفع دین نہیں کرنے کا چیپٹر اور حدیث نیچے لا لیے۔ پھر اس کے نیچے انہوں نے لائی حدیث رکوع میں رفع دین کرنا، وہ چیپٹر جس میں رکوع میں رفع دین کرنے کی حدیث ہے، جو بھائی صاحب بول رہے ہیں وہ بھی تو صحیح حدیث ہے، تو رکوع میں رفع دین کرنے کی حدیث لائے۔ پھر اس کے نیچے انہوں نے باب باندھا اور ٹاپک کو یہاں اینڈ کیا۔ کس پہ اینڈ کیا؟ ترک۔ کیا ہے چیپٹر؟ باب ترک، ترک و ذالک، ناٹ ڈوئنگ دیٹ، ایسا نہیں کرنا اب۔ اور اس کے نیچے یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود والی حدیث لائے جو میں نے پڑھی، جس میں صرف تقریب میں تحریمہ میں رفع دین کرنا اور کہیں نہیں کرنا۔ اب خلاصہ یہ ہے اس بات کا کہ امام نسائی نے شروع کیا سجدوں میں رفع دین سے اور اینڈ کیا صرف تکبیر تحریمہ میں رفع دین کرنا، اور رفع دین کے ٹاپک کو یہاں انہوں نے اینڈ کر دیا۔ اب امام ترمذی نے بتا لیا کہ رفع دین اب صرف اور صرف لاسٹ عمل تکبیر تحریمہ والا ہے، اور یہاں بات ختم کر دی۔ 1250 سال پہلے جو بات ختم ہو چکی ہے اس کو آج لوگ چھیڑ رہے ہیں انجینئر بن کے۔ اب اس سے زیادہ تو بھیا میرے کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رفع الیدین ترک ہو چکا ہے تو پھر وتر نماز میں کیوں کرتے اور عید کی نمازوں میں کیوں کیا جاتا ہے؟ تو کم از کم آپ یہ تو مان لو رفع دین ترک ہو چکا رکوع میں۔ یہ تیسرا ٹاپک ہے نا، یہ تیسرا ٹاپک ہے، میں نہیں کر رہا۔ امام نسائی فرما رہے ہیں بابا میرے پہ الزام مت ڈالو، استغفر اللہ، میں نہیں کہتا، میں انجینئر نہیں ہوں۔ امام ابو داؤد کی بات پہ دلیل کا ہے؟ امام نسائی کے پاس تو دلیل ہے، حدیثیں لا رہے ہیں۔ اس کے بعد دلیل کی ہے، ادھر لکھا ہے کہ سند ضعیف ہے، پڑھو نا، کیوں نہیں پڑھتے؟ سند ضعیف نہیں لکھا ہے، ان کی حدیث تو مختصر ہے، وہ مختصر حدیث ہے۔ امام ابو داؤد لکھ رہے ضعیف تو سنا ہی نہیں دیا مجھے، دعویٰ ضعیف کا تھا۔ ہاں تو ضعیف بھی نہیں چاہیے توضیح کے اندر۔ ادھر لکھا ہے، کون سی توضیح؟ کیسی توضیح؟ میں تو بتا دیا بھائی، توضیح میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ توضیح مطلب اس کے نیچے حدیث کے اندر جو نیچے لکھا ہوا ہے۔ ارے آپ پھر ریورس جا رہے ہو، ابھی تو تھوڑا ٹائم پہلے ہو میرے بھائی صاحب، ان کو ذرا بولنے دو۔ ابھی انہوں نے مانا، ابھی انہوں نے مان لیا سند صحیح ہے، بات ختم کر دی تھی، تو میں بولا اب آگے بڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ رفع دین کرنے کی حدیثیں ہیں، اب پھر سے سند پہ آ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث مختصر ہے، حدیث مختصر ہے، وہ اپنے الفاظ میں صحیح نہیں ہے۔ دلیل دو کہ حدیث مختصر کیسے ہے، وہ پوری حدیث کدھر سے نہیں لی گئی جس کی یہ مختصر ہے؟ دلیل کیا ہے؟ نسائی کی بات کر رہے ہو تو پھر میں ابو داؤد کی بات ارے تو میں دلیل پیش کر رہا ہوں امام نسائی سے، باتیں تھوڑی سنا رہا ہوں۔ ارے کسی کی باتیں سنانا اور کسی سے دلیل پیش کرنے میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کیا آپ کو بھاری پڑے گا؟ انجینئر کی باتیں جو ہے وہ آپ کو بھاری پڑ گئی؟ نہیں ہو رہا آپ سے؟ اچھا میں پوچھ رہا ہوں، آپ کے نزدیک رفع الیدین ترک ہو چکا ہے؟ ارے میرے نزدیک، پھر میرے نزدیک، او بھائی صاحب آپ جو حدیثیں پیش کرے اس اعتبار سے نا، او بھائی صاحب ذرا ان کو بھی بیچ بیچ میں مخاطب کرنا چاہوں گا۔ دیکھو میں نے کہا میرے نزدیک، میں نے کہا ارے رک تو جاؤ، آپ تھوڑا خاموش رہو نا، آپ کے پاس بولنے کچھ نہیں ہے، مجھے پاس بولنے بہت کچھ ہے۔ بھائی صاحب جو بات کر رہے ہیں ان کو ذرا مخاطب کرنے دو۔ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے نزدیک، میں ایسا لفظ استعمال کیا میرے نزدیک؟ نہیں میں نے کیا بولا؟ 1250 سال پیچھے جاتے ہیں، اپنا فیصلہ لے کر کے محدث سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ میں پیش کیا امام نسائی، پوائنٹ نمبر 1۔ اب میرا نظریہ، میرا موقف، میں انجینئر نہیں ہوں جو میرا کروں، میرا کچھ نہیں بھائی۔ اتنے بڑے بڑے اماموں نے جو ہے جو سب کر کے رکھ دیا، ہماری اوقات نہیں ہم کچھ کریں، ہم اس کو پڑھ لیں سمجھ لیں وہی کافی ہے۔ ان کی طرح نہیں خود لے کے گھوموں کتاب اور بولوں میں علمی کتابی ہوں، میری سنو ویڈیو۔ ارے بھائی جا اپنا کام کر، ایک حدیث کو تو ضعیف ثابت نہیں کر پایا، وہ اس کو بھی لائن پہ لے لو۔ میں تو بولوں ان بھائی سے تو ہونے والا نہیں، ان کو آتا ہی نہیں، صرف ریٹرن جا کے امام داؤد پہ ریٹرن آ گئے، جب سند صحیح ہونے کی بات قبول کر لی ہے پھر کہتے ہیں واپس سند ضعیف ہے۔ میں نے پیش کیا امام نسائی 1250 سال پہلے۔ ارے رک تو جاؤ، آپ کو بولنے کا موقع ملے گا۔ نہیں آپ بیچ میں نہ بولیں، ان کو ہم آدھا گھنٹہ بولنے دیں گے، ہماری بات تو کمپلیٹ ہو جائے، پھر ہم چپ سے ان کی بات دونوں سنیں گے۔ پہلے ہمارا بیچ میں نہ بولے، یہ بھی سنت طریقہ ہے، جب اپنی بات سامنے والا مکمل کرے، پتہ نہیں انجینئر نے بتایا کہ نہیں بتایا، ہمیں تو جماعت میں الحمدللہ سکھایا گیا جب تک سامنے والا بات مکمل نہ کرے خاموش رہو، تو آپ سنت پہ عمل کرو، خاموش رہو۔ دیکھو بھائی صاحب میں آپ کو مخاطب ہوں، آپ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا امام نسائی سے فیصلہ کرواتے، اور میں نے امام نسائی سے ان پہ دلیل پیش کی ہے۔ یہ نہیں بول رہا امام نسائی فرماتے ہیں حدیث ترک رفع دین پہ آ گئی اب لے لو، میں ایسا نہیں بول رہا، میں تو امام نسائی سے حدیثیں پڑھ رہا ہوں۔ سجدے والی پیش کی انہوں نے، رکوع والی پیش کی انہوں نے، ترک رفع دین۔
صحیح کو یہ کوئی اصول ہے کیا کہ صرف ابو داؤد کو مانا جائے گا اور امام نسائی کو حدیث صحیح اس کو نہیں مانا امام جائے گا؟ ابو داؤد سے جب آپ سامنے اصل کتاب رکھ کر کے وہ حدیث کی سند اور متن پڑھو گے تو بھائی صاحب چپ ہو جائیں گے. اس لیے میں جی. کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دو امام ابو داؤد. کہاں پریشان ہو رہے ہو زیادہ؟ نہ تو وہ حدیث ہے نہ تو وہ سند ہے. جی. تو میں لیپ ٹاپ نہیں کھولا نا اپنا ورنہ پڑھ دیتا تھا. اس کو مفسر ہے. ارے سنو نا اور حدیث وہ کو ضعیف بھی نہیں مختصر, بولے. ارے مختصر وہ باتیں چھوڑ دو, جی. اس کا متن اور سند پڑھو. کیا وہ وہی حدیث ہے جو میں پڑھا؟ پہلا سوال یہ ہے ابو داؤد کھولنا, نیکسٹ ان کو بولنا ابو داؤد اصل لے کر آئے اور ترمذی لے کر آئے, دونوں باجو باجو رکھے ہیں, دونوں کی سند اور متن پڑھے. ٹھیک ہے, ابھی میں کنکلوژن کر رہا ہوں پھر ان کی سنیں گے. میں پیش کر رہا ہوں امام نسائی سے دلیل کے ساتھ, میں پیش کر رہا ہوں حدیث سے. یہ پیش کرتے ہیں امام ابو داؤد نے یوں کہا. بھائی دلیل لاؤ. اچھا اس کا میننگ پوچھو اس کو کہ یہ مختصر کا میننگ کیا ہے, یہ پوچھو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا. مختصر مطلب چھوٹی ہے وہ. اس کا میننگ کیا ہوا؟ ارے حدیث نہیں ہے. میننگ کیا ہوا اس کا؟ میننگ ہی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو. ارے اگر کوئی کہ یہ حدیث مختصر ہے کا اس کا مطلب کیا ہوا؟ مختصر کا مطلب ہے چھوٹا ہونا, الفاظ کو کم کر کے بتانا. الفاظ کو کم کر کے بتانا. تو وہ کون سی حدیث تھی جس کے الفاظ کم کر کے بتائے گئے؟ پوری حدیث سناؤ. اب وہ ابن داؤد نے لکھا ہوا اس کے اندر. ارے تو تحقیق لاؤ, یہی تو باتیں ہیں, دلیل لاؤ نا. اب یہ بولتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کر رہے ہیں, تو میں بھی کہتا ہوں انہوں نے لکھا ہے. 32 سوال ہے حدیث صحیح ہونے کے. انہوں نے لکھا ہے کیا ہوتا ہے بھائی صاحب؟ آپ کو بات ہی سنو نا, آپ کو بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ انہوں نے لکھا میرے کو مت سناؤ, میرے کو سننا ہی نہیں کس نے کیا لکھا. دلیل پیش کرو بول رہا ہوں. پھر آپ کہتے ہیں یہ لکھا وہ لکھا. تو آپ کا انجینئر بیوقوف ہے جو کہتا رہتا ہے بابوں کی بات مت مانو, دلیل مانو, کتاب مانو. دلیل سناؤ. اندر تو رفع الجین ملنے کی بھی ملتی نا, وہ بھی مانو. پھر میں تو دلیل سنا رہا ہوں. میں بھی دلیل سے بتا رہا ہوں نا. کون سی دلیل ہے؟ امام ابو داؤد کے پاس دلیل دو. امام ابو داؤد کی نہیں بول رہا میں, رفع الیدین ملنے کی دلیل. ابھی امام ابو داؤد کا پوائنٹ واپس تم نے چھیڑا ہے نا, اس کو بتاؤ امام ابو داؤد کے پاس کون سی دلیل ہے؟ میں نے کہا کہ وہ حدیث مختصر ہے, میں ان کی سند پہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا جب کہ حدیث سند کی ضعیف ہے ہی نہیں تو پھر کیوں پیش کر کے ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, خود کا بھی ہمارا بھی. میں کیسے پیش کر رہا ہوں کہ سند صحیح ہے. ابھی میں نے کم از کم 20 حوالے پیش کیے رہیں گے کہ سند صحیح ہے, سند صحیح ہے, سند صحیح ہے. ناصر الامانی سند صحیح ہے. دلیل کیوں صحیح ہے؟ دلیل کیونکہ تمام راوی بخاری مسلم کے ہیں. صحیح ہے وہ حدیث, تو رفع الیدین کرنے کی بھی صحیح حدیث. ارے رفع الیدین کو لفظ کو برابر بولو. رفع الیدین یہی صحیح بول رہا ہوں میں رانگ بول رہے ہو. آپ کو الفاظ لینے نہیں آتے, اب تحقیق کرنے نکلو. خیر ابھی دیکھو بھائی صاحب, یہ واپس ریٹرن وہی بات پوچھ رہے ہیں جو تھوڑے ٹائم پہلے ہو گئی کلیئر کہ رفع الیدین کیوں کرتے وہ حدیث صحیح ہے. میں نے امام نسائی پڑھ دیا, میں نے وضو والی حدیثیں پڑھ دیا. اب اور ان کو کیا سمجھاؤں بھائی؟ اب آپ کو زبردستی بحث کرنی ہے, آپ کی مرضی, ہم نے دلائل دے دی. انہوں نے پیش کیا اور جو انہوں نے توضیح پیش کی نا, توضیح میں بھی لکھا ہے کہ بھائی یہ جو ہے ایک ہی حدیث کے تھے نا, انہوں نے 20 حوالے پیش کیے اور جو آپ نے متن پڑھے نا, توضیح جو پڑھے نا, تو 3 لائن بات سے پڑھے, 2 لائن تک یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ حدیث صحیح ہے. لوگوں نے اس میں البانی صاحب کا خود اس میں دیا ہوا ہے کہ البانی صاحب فرماتے ہیں یہ خود صحیح ہے, یہ صحیح حدیث ہے. البانی صاحب خود کہہ رہے ہیں. البانی صاحب کا میں نے حوالہ آلریڈی دے دیا, اور میں آپ کو کیا بول رہا ہوں, ابو داؤد میں جو حدیث ہے اس کی سند اور متن اور ہماری حدیث کی سند اور متن میچ تو کرو, یہی چکر آ جائیں گے ان کو. اس کے مقابلے میں ایک ساتھ میں 2 چیزیں ہو سکتی ہے کہ پہلے اسباب ہوگا, اس کے بعد نفی ہوگی. اسباب تو ہم کو ملا تو چلو پہلے رفع الیدین کرتے تھے, جیسے بتائی امام نسائی نے پہلے باب باندھا رفع الیدین کرنے کا, اس کے بعد ترک کا باب بنا, ترک باب رفع الیدین کر کے ہاں ترک انہوں نے باندھی نا دونوں حدیث. 1250 سال پہلے جو ترک کی حدیث پیش کر چکا ہے مولوی, 1250 سال پہلے. ارے جب ترک کر دیا تو پھر وطر نماز میں کیوں کر رہے ہیں, اور عید کی نماز کے اندر کوئی تکبیر میں رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں؟ چلے گا, میں اس پہ بھی بات کرنے تیار ہوں. پہلے سیکنڈ ٹاپک کلیئر کرو کہ ترک ثابت ہے. ترک ثابت ہے اور رفع الیدین ترک نہیں بولوں گا میں اس کو, وہ صحابی کے نزدیک ثابت ہے. اب کیا ارے ایک صحابی نہیں, ارے بھائی صاحب, او بھائی صاحب, میں نے صحابی نہیں پیش کیا, نبی کا عمل پیش کیا. بھائی صاحب عجیب آدمی ہو. صحابی کس نے پیش کیا؟ نبی سے ہی پیش کر رہے ہیں نا, نبی سے ہی پیش کر رہے ہیں نا. وہ بھی تو جو وضو ٹوٹنا ہے اپنی طرف سے تھوڑی پیش کر رہے ہیں, وہ بھی تو نبی سے پیش کر رہے ہیں. ہاں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آخری زمانے میں ترک کیا گیا ہے؟ امام ترمذی امام نسائی نے فرمایا, میں نے. صحابی تو ایک نہیں ہے. کیا
آپ سنو تو نا، ایک صحابی ابن مسعود سے پیش سنو کر رہے ہو نا. میں کیا بول رہا ہوں، سنو تو صحیح میری بات. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نبی کا عمل بتا رہا ہوں. تو یہ نبی کا جو عمل بتا رہے ہیں یہ کس زمانے میں بتا رہے ہیں؟ باقی صحابہ بھی تو دوسرے صحابہ کو نماز سکھا پہلے رہے اس کا تو جواب دے دو بھائی صاحب میرے، پہلے اس کا جواب دے دو، پھر وہ حدیث پیش کر دینا جس میں کوئی صحابی کسی صحابی کو نماز سکھا رہا ہے، اس میں رفع دین کرنا بول رہا ہے، وہ پیش کر دینا. ٹھیک ہے، پہلے اس کا تو جواب دے دو. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو سکھا رہے ہیں یہ کون سے زمانے میں سکھا رہے ہیں؟ آخری زمانے میں سکھا رہے ہوں گے. تو پھر آپ کا سوال کا جواب مل گیا. تو باقی صحابہ بھی تو آخری زمانے میں سکھا رہے ہیں. کون سی صحابی آخری صحابہ سکھایا؟ بتاؤ، پڑھو. میرے پاس وہ ابھی حدیث ابھی نہیں ہے، لیکن میرے کو پتا ہے بعد میں لا لینا، اس پہ بات کریں گے. صحیح ہے کہ ضعیف ہے میں بتاتا ہوں. کسی حدیث کو صحیح ضعیف کیسے ثابت کرتے ہیں، آپ کی طرح نہیں. تو ابھی آپ نے مان لیا ترک پہ بھی ہے، آپ نے مان لیا سند بھی صحیح ہے، دو باتیں آپ نے قبول کر لی. اب انجینئر جھوٹا ثابت ہو گیا. اب تیسرا کیا تھا وہ اس پہ بات کرتے ہیں. ہم ایسا کوئی ٹاپک ہی نہیں چھوڑنا چاہتے کہ آپ وہاں سے اٹھو اور بولے اس کا جواب نہیں دیا. بتائیے کیا تھا وطر اور عید میں کیا کرتے ہیں؟ وطر میں بھی تو رفع دین کرتے ہیں، عید کی نماز بھی تو رفع دین. اچھا ٹھیک ہے، ہم رکوع آتے آتے عید میں اور رفع دین کرتے ہیں، اور جو کیا نام ہے اس کا وطر میں جتنی 3 رکعت پڑھتے ہیں، 3 رکعت میں رکوع میں آتے آتے ہم رفع دین کرتے ہیں. وطر کی نماز میں کرتے ہیں نا، تینوں میں کرتے ہیں، 3 رکعت میں. وہ چیز کو شروعات میں ایک ہی تکبیر بتا رہے نا. ارے سن تو لو میں کیا بول رہا ہوں، سن تو لو. وطر کی نماز میں تینوں رکعت میں کرتے ہیں؟ نہیں، ایک ہی جگہ کر رہے ہیں. اس سے کیا پتا چلا کہ یہ خاص عمل ہے، اور یہ اصول ہے اہل سنت کا. خاص عمل کے لیے خاص دلیل ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو فرماتے ہیں وہ دلیل عام ہے کہ میں تمہیں نبی کی نماز پڑھ کر بتاؤں اور صرف تکبیر تحریمہ میں رفع دین کیا. تو جو عام معمول نماز کا ہے اس پر عام دلیل مل گئی، جو خاص معمول نماز کا ہے اس میں خاص دلیل مل گئی. اگر آپ سے یہی سوال کوئی عید کی نماز پہ کرے جس کو سمجھ نہ ہو آپ کی طرح، عید کی نماز کی اذان کیوں نہیں دیتے ہیں؟ روز تو دیتے ہیں اذان 5 نماز کی، عید کی کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کیا جواب دے ہوئے؟ خاص عمل ہے. یہی جواب دو گے؟ اور کیا جواب ہے؟ ورنہ پریشان ہو جائیں گے. اب اس کا جواب کیا دوں کہ ہاں یار عید کی اذان بغیر اذان کے ہم نماز پڑھتے ہیں. اور کچھ بچا؟ پوچھو. اور کچھ رفع دین کے ٹاپک پہ جو پوچھنا ہے پوچھ لیا انہوں نے. میرے خیال سے کچھ بچا نہیں، اور بہت بات بھی ہو گئی. میرے خیال سے میں کیا بولتا ہوں معلوم ہے کیا؟ 48 منٹ بات ہو چکی ہے. میرے خیال سے ایک ٹاپک پہ اتنی بات کافی ہے. یہ ریکارڈنگ میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ خود سنیں اس کو، ریپیٹ سنیں. آپ کو خود کو سمجھے گا کہ آپ کہاں رانگ تھے کہاں رائٹ تھے. ٹھیک ہے، ایک سوال سن لے. ارے کافی ہو گئی بات. اب ایک سوال کل پرسوں کرتے ہیں کسی الگ ٹاپک پہ آنا. ٹھیک ہے، رفع دین پہ اتنی باتیں ہو گئی، 50 منٹ بات ہو گئی بھائی صاحب. ابھی میں روڈ پہ کھڑے رہ کے کیا ہوں. تو اس لیے میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں، آپ اپنی ریکارڈنگ دھیان سے سنیں کہ آپ کہاں غلطیاں کرتے ہو. امام ابو داؤد کی نا کتاب سامنے رکھیں، اصل اس کی سند متن پڑھیں، ترمذی کی سند متن پڑھیں، کمپیئر کریں کیا وہی بات یہاں ہے، وہی بات یہاں ہے، وہی سند یہاں ہے، وہی متن یہاں ہے. کمپیئر بھی کریں ایک بار، ذرا غور سے دیکھیں امام ابو داؤد نے جو سند لائی ہے وہ کیا ہے، متن لایا وہ کیا ہے، ترمذی کی سند متن کیا ہے. اور وہ جو مختصر فرماتے ہیں تو کسی حدیث کو مختصر بولنے سے وہ ضعیف تھوڑی ہوتی ہے. اس لیے کہہ رہا تھا اصول حدیث آپ کو نہیں آتا. اصول حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے کوئی حدیث مختصر لہذا ضعیف. سند ضعیف لہذا ضعیف ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ پرنسپل ہے. ٹھیک ہے، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. یہ اصلاحی گفتگو تھی، کوئی آپ کو نیچا دکھانا مجھے افضل دکھانا مقصد نہیں تھا. صرف آپ کو بتانا تھا کہ بھائی انجینئر فیل ہے، اس کی باتیں نہ سنو، کسی عالم کو سنو. عالم سے سنو گے تو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، چلو میری بات کچھ بری لگی آپ کو تو میں معافی چاہوں گا. ٹھیک ہے، چلیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری